للکار طاہر جاوید مغل کلپ نمبر 3۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اس طرح کی باتیں کہیں ثروت کے کانوں تک پہنچ گئی تو بہت زیادہ اثر لے گی۔ میرا دل چاہا کہ میں ایک بار اکیلے میں اس سے ملوں اور اسے ہر طرح اپنی غیر مشروط اور غیر متزلزل محبت کا یقین دلاؤں۔ یہ یقین ہی تھا جو اسے دکھ اور مایوسی کے بور سے ابھرنے میں مدد دے سکتا تھا۔ میں ابھی ثروت کی طرف جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر بیل ہوئی۔ چھوٹے بھائی عاطف نے باہر جا کر دیکھا اور مجھے بتایا کہ کچھ لوگ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں باہر پہنچا تو 7-8 معزز صورتوں والے افراد باہر گلی میں کھڑے تھے۔ میں نے ان سے فرداً مصافحہ کیا۔ ایک سفید ریش باری تن و توش والے شخص نے کہا، میرا نام حاجی فیروز ہے، شاہ عالمی بازار میں سیٹھ سراج میرا ہمسایہ ہے، یہ باقی لوگ بھی بازار کے ہی ہیں، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ توون و کرہن میں نے ان حضرت کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ویسے بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ حضرت کس لیے تشریف لائے ہیں۔ جلد ہی مدعا حاجی فیروز کی زبان پر آ گیا۔ انہوں نے کہا، جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، ہم سب بہنوں بیٹیوں والے ہیں، اس دکھ کو بڑی اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ایک طرف سے اللہ کا شکر بھی ہے کہ بچی صحیح سلامت واپس گھر آ گئی ہے۔ میں نے کہا، حاجی صاحب، یہ بات ہم پہلے بھی بہت دفعہ سن چکے ہیں، آپ نے جو کہنا ہے صاف صاف لفظوں میں کہیں، لیکن اگر آپ یہ بات کہنے کے لیے آئے ہیں ہم سیٹھ سراج اور اس کے بیٹے سے کسی طرح کی صلح صفائی کر لیں تو یہ ایک نہ ہونے والی بات ہے، میں اس کے لیے آپ سے بہت بہت معذرت چاہتا ہوں۔ حاجی فیروز نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو بیٹا، تم عثمان صاحب کے ہونے والے داماد ہو، اس گھر میں تمہاری بات سنی بھی جاتی ہے۔ عثمان صاحب اور دیگر گھر والے تو اس وقت زیادہ صدمے میں ہیں، لیکن تم انہیں اس معاملے کی اونچ نیچ سمجھا سکتے ہو۔ اس طرح کے کیس جب کورٹ کچہری تک پہنچتے ہیں تو پھر جگ ہنسائی اور پریشانی کے بہت سارے موقع نکلتے ہیں۔ پریس کا تو سب کو پتہ ہی ہے وہ ایسے معاملوں کو کس طرح اچھالتا ہے۔ پھر عدالت میں جرح کے دوران عورت سے جس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، لیکن کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ شرمندگی اور جگ ہنسائی سے بچنے کے لیے اس طرح کی ساری مظلوم لڑکی اپنی زبانوں کو تالے لگا لے اور ظلم کرنے والے سینہ تان کر دندناتے پھرے اور پوری آزادی کے ساتھ اپنے لیے نئے شکار ڈھونڈتے رہیں؟ حاجی فیروز کے ساتھ آنے والے ایک معزز شخص نے شفقت سے میرے کاندھے پر ہاتھ دھرتے ہوئے کہا، تابش بیٹا، جرم کی سنگین نوعیت سے تو کسی کو انکار نہیں، لیکن سیٹھ سراج کا لڑکا عادی مجرم نہیں ہے، وہ بس بری سوسائٹی کا شکار ہوا ہے۔ اگر اسے ایک بار سدھرنے کا موقع مل گیا تو وہ سدھر کر دکھائے گا۔ سزا بھی تو سدھرنے کے لیے ہی ہوتی ہے چاچا جی، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ سزا تو بہت مل رہی ہے اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، لیکن جس سزا کی تم بات کر رہے ہو وہ کسی کو سدھارتی نہیں ہے بیٹا جی۔ جیل میں سے اچھے بالے لوگ پکے مجرم بن کر باہر نکلتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم لوگ بہت بڑی نیکی کرو گے اگر ان لڑکوں کے لیے دل میں کسی طرح کی نرمی پیدا کر لو گے۔ میں نے کہا، آپ سب مجھ سے زیادہ بڑے اور سمجھدار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کے لیے یہ موقع مناسب نہیں ہے۔ ہمارے زخم ہرے ہیں، آپ ان پر نمک نہ چھڑکے تو بہتر ہے۔ یہ بزرگ 10-15 منٹ تک مزید میرے پاس بیٹھے اور مجھے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ میں کم از کم ایک بار اپنے خالو عثمان اور سیٹھ سراج کی ملاقات کا اہتمام کر دوں۔ بہرحال میں کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو رخصت کرنے میں کامیاب رہا۔ شام کو مجھے پتہ چلا کہ یہ مصالحتی کمیٹی خالو عثمان اور ناصر بھائی وغیرہ سے بھی ملی ہے۔ تھوڑی محبت اور تھوڑے ڈراوے کے ساتھ انہوں نے خالو عثمان کو کیس کی پیروی سے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بڑی تلخ صورتحال تھی۔ ایک گرانے کو شدید ترین اذیت سے دوچار کرنے کے بعد اب اس کو دباؤ کا شکار بنایا جا رہا تھا۔ میری رگوں میں خون کھول رہا تھا اور پورے جسم میں زہر بن کر پھیل جاتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ناانصافی کرنے والوں کی گردنوں تک اپنا ہاتھ پہنچاؤ اور انہیں گھسیٹ کر چوراہوں میں لے آؤ، لیکن ایسا کرنے کے لیے جو فطری ہمت اور توانائی درکار تھی وہ میرے اندر نہیں تھی۔ اگلے روز صبح 11 بجے کے لگ بھگ میں ثروت سے ملنے خالو کے گھر پہنچا۔ مجھے معلوم تھا کہ خالو عثمان اور ناصر بھائی وغیرہ گھر میں نہیں ہوں گے۔ خالہ صفیہ کی اجازت سے میں ثروت کے ساتھ چند باتیں کر لوں گا۔ گمسم خالہ سے الیک سلیک کرنے کے بعد میں ثروت کے کمرے میں پہنچا تو وہ چادر اڑے لیٹی ہوئی تھی۔ بیڈ پر سرہانے کی طرف اس کی ایک خوبصورت تصویر آویزاں تھی۔ یہ گھر کے پولوں بریلان کا منظر تھا۔ وہ ہاف سلیو قمیص میں تھی اور واٹر پائپ کے ذریعے اپنے چھوٹے بھتیجے پر پانی پھینک رہی تھی۔ پانی کی پوار کے پیچھے وہ خود کسی جل پری کی طرح نظر آتی تھی۔ ہوا سے اڑتے بال، کلیوں جیسے دانت اور رخسانوں پر ٹہرے ہوئے پانی کے قطرے جیسے گلاب پر شبنم کا بصیرہ ہو، کتنی شوخی اور خوشی سمٹ آئی تھی اس ایک لمحے میں اس کے اندر۔ یہ میری پسندیدہ تصویر تھی، اس لیے ثروت نے اپنے بیڈ روم میں لگائی تھی۔
ثروت، میں نے ہولے سے آواز دی۔ وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے چادر اپنے اوپر سے ہٹائی اور سوجی سوجی سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تحیر نمودار ہوا اور وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے عقب میں پھولوں بارے لان والی تصویر تھی۔ کتنا فرق تھا ان دونوں مناظر میں، ایک میں خوشی کا عروج، ایک میں مایوسی اور غم کی انتہا۔ وہ دونوں میں ہی مہینوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، کیسی ہو ثروت؟ وہ سسکی اور منہ پھیر کر بولی، اب کوئی کسر باقی رہ گئی ہے جو تم نکالنے آئے ہو؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ جو کچھ ہوا ہے تمہیں بھی ضرور پتہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری مرضی بھی اس میں شامل ہو۔ قسم سے ثروت، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ کل تمہاری امی کا فون آیا تھا، انہوں نے امی سے پتہ نہیں کیا باتیں کی ہیں۔ وہ کل شام سے رو رہی ہے، نہ کچھ کھایا پیا ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہیں۔ لیکن پتہ تو چلے ثروت، بات کیا ہوئی ہے؟ تم انجان بنو تو اور بات ہے، ورنہ تمہیں بھی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ثروت نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے گھٹنوں پر ماتھا ٹیکا اور چہرہ چھپا کر سسکیوں کے درمیان بولتی چلی گئی۔ میری طرف سے تم آزاد ہو تاوش، میں تم پر کوئی روک نہیں لگاؤں گی، نہ گزرے دن یاد دلا کر تم سے کوئی شکایت کروں گی۔ میری قسمت میں یہی لکھا تھا، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ بس مجھے معاف کر دو، میں بد نصیب ہوں، خود کو تمہارے لائق نہ رکھ سکی۔ اب جو سزا مجھے ملنی ہے وہ میں اچھی طرح جان گئی ہوں، اور یہ بھی جان گئی ہوں کہ منت سماجت سے یہ سزا معاف نہیں ہونی، اس لیے میں قبول کرتی ہوں، سب کچھ قبول کرتی ہوں۔ وہ روتی چلی گئی۔ میرا دل کٹ کر 100 ٹکڑے ہو گیا۔ میں ثروت کی حساس طبع کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ثروت، تم کسی کی باتوں پر نہ جاؤ۔ شادی میری اور تمہاری ہونی ہے، اور یہ ضرور ہوگی۔ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی جان کو بھی وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میرے لیے کس کس سے لڑو گے؟ کس کس کی زبان بند کرو گے؟ میں تمہاری زندگی کو عذاب میں ڈالنا نہیں چاہتی تاوش۔ تم وہی کرو جو تمہارے بڑے کہتے ہیں۔ اس کا چہرہ بدستور گھٹنوں پر جھکا رہا۔ ایسا نہیں ہوگا ثروت، اور نہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، بس اس تھوڑے سے وقت کو ہم نے ہمت اور حوصلے سے گزارنا ہے۔ تم دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری طبیعت خراب ہے تاوش، اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز پلیز۔ میری آنکھوں میں نمی تھی۔ میں اس کے ہاتھ کو تسلی بخش انداز میں تپک کر باہر آ گیا۔ خالہ صفیہ اور نصرت وغیرہ میں سے کوئی میرے سامنے نہیں آیا اور نہ کوئی بات کی۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کسی لڑکے کے ساتھ پیش آنے والا اس طرح کا واقعہ اس کی اور اس کے وارثوں کی زندگی میں اس طرح کا طوفان مچا سکتا ہے۔ میں بہت پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ امی کچن میں تھی، میرا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا تابی؟ انہوں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ یہ تو آپ بتائے کہ کیا ہوا ہے، میں سمجھی نہیں۔ آپ نے کل خالہ صفیہ کو فون کیا ہے، اس کے بعد سے ان کا رو رو کر برا حال ہے۔ امی نے محبت سے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور مجھے ایک طرف کرسی پر بیٹھاتے ہوئے کہا، تابش، مجھ سے قسم لے لو جو میں نے کوئی ایسی ویسی بات کہی ہو۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں ابھی آ نہیں سکتی کیونکہ فرق کے پیپر ہو رہے ہیں، اس لیے مصروف ہوں۔ اب ذرا خود سوچیں امی، جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے آپ صرف ایک دفعہ خالہ کے گھر گئی ہے، فون بھی آپ نے بس ایک آدھ بار ہی کیا ہوگا۔ اگر آپ خالہ صفیہ نے آنے کا کہا تھا تو آپ چلی جاتی، مگر آپ نے مصروفیت والی بات کہہ دی، اور میں سمجھتا ہوں امی کے بات سے بھی زیادہ وہ لہجہ اہم ہوتا ہے جس میں بات کہی جاتی ہے۔ آپ خود ہی تو کہا کرتی ہیں کہ تابش، کوئی بات نہیں ہوئی۔ امی نے تیزی سے میرا جملہ کاٹا، بس صفیہ محسوس زیادہ کر لیتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ محسوس کرتی ہیں تو پھر آپ کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ ان کی ذہنی حالت آج کل جیسی ہو رہی ہے آپ کو بھی پتہ ہے۔ امی خاموشی سے سبزی بناتی رہی۔ ان کے چہرے سے ان کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، امی، آپ جو بھی سوچتی ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میری مرضی کا خیال رکھیں گی۔ بچپن سے لے کر آج تک میرے لیے ہر چھوٹی بڑی چیز آپ نے ہی پسند کی ہے۔ ثروت کو بھی آپ نے ہی پسند کیا تھا۔ یہ آپ ہی کا دکھایا ہوا راستہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں۔ میں اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے بیڈ پر اخبار پڑا تھا۔ اس میں پیر سیٹھ سراج کی مفروض صاحبزادے اور ثروت کے بارے میں ایک مختصر خبر موجود تھی۔ خبر کے آغاز میں ہی یہ خیال آرائی موجود تھی کہ متاثرہ لڑکی سے کی دوستی ماضی میں واجد عرف واجی سے بھی ہے۔ میرا جی چاہا کہ اس اخبار کو جلا دوں اور اس کے ساتھ ہی اس دفتر کو بھی جہاں سے یہ اخبار شائع ہوا ہے،
پتہ نہیں کہ کچھ نام نہاد صحابی شرفا کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے اتنے مستعد کیوں ہوتے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس اخبار والے کی اپنی بیٹی یا بہن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہوتا تو کیا پھر بھی وہ اس طرح کی سرخیاں جماتا؟ میں نے اخبار پڑھ کر ایک طرف پھینک دیا۔ امی جان تو ایسا نہیں کر سکتی تھی، یقیناً یہ چچی یا چچا کا کام ہی تھا جو اتنے اہتمام سے یہ اخبار میرے بیڈ پر رکھا گیا تھا۔ کمرہ بند کر کے میں بے قراری سے ٹہلنے لگا۔ سروت کی ستی ہوئی صورت بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ چند ہی روز میں وہ کم لایا ہوا پل ہو گئی تھی۔ گزرے ہوئے 2 سالوں کا ایک ایک لمحہ میرے تصور میں چمکنے لگا۔ پہلی دفعہ میں نے سرت کو پورے دھیان سے شادی کی ایک تقریب میں ہی دیکھا تھا۔ اسی تقریب میں امی جان نے بھی اسے خاص نظر سے دیکھا اور میرے لیے پسند کیا۔ خالہ صفیہ اور پھر خالو عثمان وغیرہ سے بات ہوئی اور دونوں طرف سے ہاں ہو گئی۔ منگنی کی چھوٹی سی تقریب کا بھی ارادہ تھا مگر باوجود ٹالتا رہا۔ دراصل دونوں گھرانے ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ اس قسم کی کسی تکلف کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ شروع میں ہمارے درمیان جھجک تھی، پھر عید کے موقع پر میں نے سرت کو ایک خوبصورت سا عید کارڈ بھیجا۔ سرت نے بھی فرح کے ذریعے مجھے کارڈ ارسال کیا۔ اس کے بعد کبھی کبھی فون پر ہماری مختصر بات ہونے لگی۔ سروت عام کالج گرلز کی طرح ایکسٹرا شوق نہیں تھی۔ اس کی گفتگو میں ایک طرح کا وقار اور رکھ رکھاؤ تھا۔ اس کا یہی انداز مجھے زیادہ اچھا لگا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ دانائی اور سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ وہ حدادار ذہانت کی مالک تھی۔ انگلش اور اردو کی بے شمار شاعری اسے زبانی یاد تھی۔ دھیرے دھیرے فون پر ہماری گفتگو کی تکلف ہوتی گئی۔ پھر کبھی کبھی ہم گھر سے باہر بھی ملنے لگے۔ ہمارا ٹھکانہ زیادہ تر شیزان ہوٹل یا شاہراہ قائد اعظم کا ایک آئس کریم بار ہوتا تھا۔ سروت ایک دھیمی لیکن مسلسل بارش کی طرح میری ذات میں سرایت کرتی چلی گئی۔ ہم نے سرما کی سنہری دوپہروں، بہار کی خوشبودار شاموں اور گرما کی چاندنی راتوں میں ایک ساتھ بہت سے خواب دیکھے۔ کبھی کبھی تو ہم مستقبل میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ اپنے گھر کا ڈیزائن اور اندرونی آرائشی کی تفصیلات طے کرنے لگتے ہیں۔ یہ جیسے کل ہی کی آوازیں تھی جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہم ریسٹورنٹ کے پرسکون ماحول میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، مجھے ٹی وی لاؤنج میں وغیرہ میں ذرا سا گہرا رنگ پسند ہے۔ اس معاملے میں میری پسند تھوڑی سی مختلف ہے۔ ٹی وی لاؤنج یا کامن روم میں مجھے ایپل وائٹ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہلکے سبز پردے ہوں اور فرنیچر میں بھی اس کلر کا ٹچ ہو۔ لیکن یار، یہ ہلکا رنگ گندا بڑی جلدی ہو جاتا ہے، خاص طور سے ٹی وی لاؤنج میں۔ تو بندہ ذرا احتیاط کر لے۔ اور چائے کی چسکی لے کر مسکرائی۔ بندہ تو احتیاط کر لیتا ہے اور کرے گا بھی، لیکن بچوں کا کیا جائے؟ یہ تو چند ہفتوں بلکہ دنوں میں گلکاریاں کر دیتے ہیں، میں نے منخز لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر شفق کا رنگ رہ گیا۔ اس نے پریشان نظروں سے دائیں بائیں دیکھا، پھر سنبھل کر بولی، بچوں کو سکھایا جائے تو سب کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ یہ بڑے ہی ہوتے ہیں جن کی عقل میں کوئی بات نہیں آتی۔ اگر بڑوں سے مراد میں ہوں تو میں نے کون سی ایسی بیکلی کی ہے؟ کوئی ایک ہو تو بتاؤں، ہر وقت تو ستاتے ہو۔ وہ ہلکی سی شوخی سے بولی۔ میرے لہو میں میٹھا میٹھا درد جھاگ اٹھا۔ اچھا، کوئی ایک بیکلی تو بتاؤ، میں نے لطف لینے والے انداز میں کہا۔ ایک بیکلی تو جناب آپ ابھی فرما رہے ہیں، 1000 دفعہ کہا ہے کہ ریسٹورنٹ میں آہستہ بولا کرو۔ زیادہ آہستہ بولنے سے بھی لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا تو کام ہی شک کرنا ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں کمرے میں ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا، وہ پہلی والی سروت کتنے عرصے میں واپس لوٹے گی اور لوٹے گی بھی یا نہیں۔ میری رگوں میں اندھیرا سا اترنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بہت حساس ہے، اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ اس کے ارد گرد جو سرگوشیاں ابھر رہی تھی اسے مزید توڑ پھوڑ رہی تھی۔ واجی اور اس کے تینوں دوست ابھی تک لاپتہ تھے۔ ان کا لاپتہ ہونا بھی ہماری مایوسی میں اضافہ کر رہا تھا، اور اس سے بھی بڑی مایوسی یہ تھی کہ مقامی پولیس کا رویہ حوصلہ شکن تھا۔ تانے دار اشرف واضح طور پر ملزم پارٹی کی سائیڈ لے رہا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ کل خالو عثمان اپنے دوست وہاب صاحب کے ساتھ تانے دار اشرف سے ملنے گئے، تو اس کے ایسائی نے ان سے درست لہجے میں بات کی اور 1.5 گھنٹہ باہر بٹھائے رکھا۔ بعد میں بتایا کہ اشرف صاحب ایک ضروری میٹنگ میں چلے گئے ہیں۔ میرا آخری پہر تک جاگتا رہا اور اپنی ہی سوچوں سے نبرد آزما رہا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کمزور آدمی کو انصاف حاصل کرنے کے لیے برف اور آگ کے ساتھ سمندروں میں سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ وہ مظلوم و مضروب ہو کر بھی ڈرتا کیوں ہے؟ کیوں ہر دستک پر چونکتا ہے؟ کیوں ہر فون بیل پر اس کا دل ہولتا ہے؟ عدل کی زنجیر ہلانے سے پہلے اس کے ناتواں ہاتھ کیوں کام جاتے ہیں؟
اگلی روز میں ایک دفتر میں نوکری کے لیے انٹرویو دے کر واپس آ رہا تھا. گاڑی عاطف لے کر گیا تھا اس لیے میں پیدل ہی تھا. علامہ اقبال ٹاؤن کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا. ہوٹل ذیشان کے سامنے سے نکلا تو ایک شخص نے آواز دے کر مجھے بلایا. سنو بھائی جان. میں نے بائیں طرف دیکھا. ہوٹل کی پارکنگ میں ایک چمچماتی ہونڈا گاڑی کے قریب اس کا ڈرائیور کھڑا تھا. وہ تیزی سے میرے قریب آیا. صاحب بلا رہے ہیں, اس نے عقب میں اشارہ کرتے ہوئے کہا. میں نے دیکھا اور چونک کیا. یہ سیٹ سراج تھا. یہ سیاہ گاڑی بھی اسی کی تھی. سیٹ سراج سفید لٹھی کی کڑکڑاتی شلوار قمیص میں تھا. وہ ایک لہیم شہیم شخص تھا, تاہم جسم کے مقابلے میں سر کافی چھوٹا تھا. گریالے بالوں میں خوب تیل لگا کر رکھتا تھا. میری معلومات کے مطابق یہ شخص چٹا ان پڑھ تھا. میں چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد ان کے پاس پہنچا. اس نے مجھ سے صافحہ کیا اور بتیسی دکھا کر بولا, تمہارا نام تابش ہے نا؟ جی فرمائیے, میں نے کہا. میں تم سے ملنا چاہتا تھا. یہ اتفاق ہے کہ تم سے ملاقات ہو گئی, وہ گلابی اردو میں بولا. کہیے, میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہاں کڑے کیا خدمت ہو سکتی ہے بہو جی. تم سے ایک بہت ضروری گل کرنی تھی. اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو آؤ ذرا 2 منٹ اندر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن میں ذرا جلدی میں تھا. دراصل یار باؤ, یہ دراصل لیکن چنانچہ اگر مگر سب بیکار کے لفظ ہیں. بس 2 منٹ کی بات ہے. چائے کا ایک کوپ پیتے ہیں پھر تم چلے جانا. اس نے اپنا باری بار کا ہاتھ دوستانہ انداز میں میرے کندھے پر رکھ دیا. چاروں نے چار میں سیٹ سراج کے ساتھ چلتا ہوا ہوٹل کے نیم گرم ڈرائنگ ہال میں آ گیا. اس ہوٹل کی اندرونی سجاوٹ گاؤں کے انداز کی تھی. یہاں جدید کھانوں کے علاوہ دیہات کے سارے پکوان بھی ملتے تھے. ہم رنگین پایوں والی نواڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے. جی کہیں, آپ کو کیا کہنا ہے؟ میری سنی کرتے ہوئے سیٹ سراج نے میرے کو بلایا اور کہا, بس وہی روز والا لیکن ڈبل. میرا ادب سے جھک کر واپس چلا گیا. سیٹ سراج ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. میں نے کئی بار چاہا کہ وہ کام کی بات کی طرف آ جائے, مگر وہ ٹالتا رہا. یہاں تک کہ کھانا آ گیا. کھانا کیا تھا. 7-8 آدمیوں کی خوراک تھی. چھوٹے پائے, روسٹ, مچھلی, ہانڈی, گوشت اور پتہ نہیں کون سے گوشت, ساتھ میں نمکین, لسی سے بھرا ہوا جگ اور تندوری پراٹھے وغیرہ. سیٹ سراج کے بےحد اصرار پر میں نے چند لقمے لیے. میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اس بے سے کھانا جلد ختم ہو اور میں اس سے جان چھڑا کر باہر نکل سکوں. کھانے کے بعد نیپکن سے ہاتھ اور ٹوڑی وغیرہ صاف کرنے کے بعد سراج نے 2 طویل ڈکاریں لی اور اچانک بولا, یار باؤ, تم شکل سے سمجھدار لگتے ہو. تم ہی اس معاملے کا کچھ کرو. منڈوں سے غلطی ہو گئی ہے, پر ہر غلطی کی کوئی معافی تلافی بھی تو ہوتی ہے نا. کورٹ کچہری میں جائیں گے تو ساروں کی بدنامی ہوگی اور لڑکی کی زیادہ ہوگی. وہ جیسے عثمان صاحب کی دائی ہے ویسے ہی میری بھی دائی ہے. ہم اس بات کو اور بڑھانا نہیں چاہتے. بات تو اب بڑھ چکی ہے سیٹھ جی. جو بدنامی اب ہو رہی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہونی ہے. باقی رہی معافی تلافی والی بات تو اس کا آپ لڑکی کے والوں سے پوچھیں. اور تم اس گھر کے ایک اہم بندے ہو یار باؤ. تم کرنا چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو. اپنے خالد صاحب کو بہت کچھ سمجھا سکتے ہو. بدلے میں تم جو کام مجھ سے لینا چاہو میں حاضر ہوں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے باؤ یار. وہ وڈے وڈیرے کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے. میرا خون کھول اٹھا لیکن میں بولا کچھ نہیں. سیٹ سراج طاقت کے الزام میں مجھے اپنی راہ پر لانا چاہ رہا تھا. اس دوران میں سیٹ کے ڈرائیور نے موبائل فون اس کی طرف بڑھایا. تھوڑی کالے جی. ان دنوں موبائل فون کم لوگوں کے پاس ہے. سیٹ سراج نے کالے ٹینٹ کے ڈرائیور اٹینشن خط میں پاس ہی کھڑا رہا. سیٹ سراج کچھ دیر تک کال سنتا رہا اور ہوں کرتا رہا. آخر میں بولا, تم فکر نہ کرو ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا. میں ابھی انتظام کرتا ہوں. فون بند کر کے اس نے ایک اور نمبر ملایا. پھر بولا, ایمین صاحب سے بات کراؤ. چند لمحے بعد ایمین مشتاق گرایا سے اس کی بات چیت شروع ہوئی. او جی, کوئی سفارشی ٹٹو آ گیا ہے گرایا صاحب. ڈاکٹر کی نوکری پکی ہو گئی تھی. اب اسے پیچھے ہٹا کر اپنی کسی پھوپھی چاچی کو آگے لانا چاند ہے. آپ نے ایک کام نہیں ہونے دینا ہے کسی بھی طرح. ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں خود جاؤں گا. السلام علیکم. گفتگو ختم کرنے کے بعد اس نے آدھا گلاس لاسی پی اور مجھے صاف کر کے بولا, یہ اپنے گرائے سے بڑے کام کے بندے ہیں. اپنے شہر کی ساری نہیں تو آدھی نوکریوں پر ضرور ان کا زور چل جاتا ہے. پھر وہ ذرا چونک کر خاموش ہو اور بولا, ہاں مجھے ایک دن عثمان صاحب سے پتہ چلا تھا کہ تم بھی نوکری شوکری ڈھونڈ رہے ہو. میں خاموش رہا. وہ بولا,
آج کل گرائے صاحب کا ہاتھ بہت آگے تک جا رہا ہے. اگر تم کہو تو میں آج ہی تمہارے بارے میں ان سے گل کرتا ہوں. مجھے ایسی سیانی نوکری نہیں چاہیے جی جو اگلے الیکشن کے بعد چھوڑنی پڑے. اب مجھے اجازت دے. کھانے کے لیے بہت شکریہ. میں اٹھ کھڑا ہوا. یار باؤ تم بڑے روکے بولتے ہو. بس میں ایسا ہی ہوں دراصل. پھر وہی دراصل. تمہیں کہا ہے نا یہ دراصل. لیکن اگر مگر بولنے والے بندے مجھے زہر لگتے ہیں. سیدھی سیدھی گل کرنی چاہیے. کیا سیدھی سیدھی گل کرو؟ تم اس معاملے میں کچھ کر سکتے ہو یا نہیں؟ جی نہیں. جی بھی اور نہیں بھی. تم دوغلی کر رہے ہو. اور دوغلی گل کرنے والے بندے چنگے نہیں ہوتے. اس نے عجیب لہجے میں کہا. اس کے تیل سے چپڑی ہوئی تنگ پیشانی کے نیچے اس کی آنکھوں میں دو چنگاریاں سی چمکی. اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا وہ اپنے ڈرائیور سے بولا. چلو فتح محمد. بریک کو لمبی ٹیپ دیتا ہوں اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. میں دوسرے دروازے سے بغلی سڑک پر آ گیا. 7-8 روز اسی طرح گزر گئے. صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ جب 2 افراد سرحد کو سڑک سے اٹھانے والی کارروائی میں شریک تھے ان کا پتہ چل گیا. مادی نظر میں تو یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ کرائے کے گنڈے ہیں. انہیں اس کام کے لیے 15,000 روپے فی بندہ دیا گیا تھا. 5,000 پیش کی. 10,000 کام کے بعد ملا تھا. اس کے علاوہ کچھ انعام وغیرہ بھی تھا. ان دونوں افراد کے ساتھ تیسرا بندہ واجی کا یار قادر لمبا خود تھا. اسٹیشن وین بھی واجی وغیرہ نہیں فراہم کی تھی. ان دونوں افراد کی نشاندہی پر پولیس نے واجی کے چوتھے ساتھی عبدال کو پکڑ لیا. پولیس نے عبدال کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 7 روزہ ریمانڈ لیا تھا. لیکن ابھی تک اس سے کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا یا شاید پولیس نے نیک نیتی سے پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی. عبدال کا موقف تھا کہ واجی وغیرہ کا دوست ضرور رہا ہے لیکن مذکورہ واردات میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے ساتھیوں کے موجودہ ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا. ان 7-8 روز میں سرور سے بھی میری ملاقات نہیں ہو سکی. ہمارے اپنے گھر میں بھی صورتحال کچھ کشیدہ سی تھی. امی اور فرا میرے لیے پریشان رہتی تھی. ایک روز صبح سویرے گھنٹی باجی. نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ یہ فون سرود کے گھر سے ہے اور وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. میرا اندیشہ درست نکلا. نصرت نے روتے ہوئے بتایا کہ ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے. یہ تشویشناک صورتحال تھی. خالو عثمان کو انجائنا کی ہلکی پھلکی تکلیف تو پہلے سے تھی. ڈاکٹر نے انہیں انجیوگرافی کا مشورہ دیا ہوا تھا جسے وہ مسلسل نظر انداز کر رہے تھے. ہم بھاگم بھاگ اسپتال پہنچے. اس وقت تک خالو عثمان اپنے خالے کے حقیقی سے مل چکے تھے. اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں کوہرام مچا ہوا تھا. خالہ صفیہ بے ہوش تھی. نصرت سروت اور ان کی پھوپھی لاڑے مار مار کر رو رہی تھی. دیگر عزیز بے اشک بار کھڑے تھے. سروت کی پھوپھی جان زینب نے مجھے دیکھا تو روتے ہوئے کہا, میرے بھائی کو بچی کا دکھ لے گیا. اللہ غارت کر ان بدماشوں کو. انہوں نے میرے بھائی کی جان لے لی. ہم کہاں انصاف مانگے. کس کا دروازہ کھٹکھٹائے. خالو عثمان کی تجہیز و تکفین کے دوران میں سختی کسی کیفیت میں رہا. خالو عثمان کو فجر کے وقت دل کی تکلیف شروع ہوئی تھی. وہ پہلے تو اسپتال جانے سے کترا رہے تھے. پھر جب ڈر بڑھ گیا تو انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں 15-20 منٹ کے اندر وہ ختم ہو گئے. میں نے خالہ صفیہ اور ناصر بھائی وغیرہ سے بہت پوچھا کہ کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہوئی تھی جس کا خالو نے اثر لیا ہو. انہیں کوئی ایسی بات معلوم نہیں تھی. مگر میرے دل میں نہ جانے کیوں کٹکسا تھا. اس سرحد کے حوالے سے ہی کوئی خاص بات ہوئی ہے جس کا دکھ انہیں پہنچا ہے. میرا دھیان بار بار تانیدار اشرف شاہی اور سیٹ سراج وغیرہ کی طرف جاتا تھا.